بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته تقاعد ولا يحصي نعمه العزو ولا يعزي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا حجر ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح بالرحمة وبدد سكور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد حده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتدى العباد من الحلقة سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل ركوكهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي صلوات آواز اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین حاضر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ کو دعا کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خات میں قرآن خات میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کر ایک دفعہ ملتے سارے بلند آواز سے سارا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اداج مولانا کی نفاست کو اپنا دوار نہ گزرے کچھ صلوات ذرا سارے بلند آواز سے شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد منعقد ہے اور سرنامہ کلام میں رسول خدا کی حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا اس سے پہلے کہ حدیث کے اوپر گفتگو کروں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی بات سمجھ میں آئے تو اس بات کا ثبوت دیجیے گا بول کر کے پتہ چل جائے کہ میرا کتاب شکیفہ کے امیروں سے نہیں بدیع کے فقیروں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت کہ جس کے اوپر لوگوں نے اعتراضات بھی اٹھائے سوالات بھی اٹھائے جنہوں نے مانا ان میں بھی دو طرح کے طبقے بنے کچھ نے اتنا مانا علی کو کہ خدا مانا اور کچھ نے اتنا تھوڑا مانا علی کو کہ اپنے جیسا مانا نہ علی اس جیسا ہے نہ علی ہم جیسا
توجہ رکھیے گا، نہ علی اس جیسا ہے نہ علی ہم جیسا ہے۔ امیر المومنین مومن کے دل میں رہتے ہیں، جس کے دل میں رہتے ہیں وہ تو ضرور بولے گا۔ امیر المومنین مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ علی کا گھر ہے مومن کا دل، مومن کے دل میں بسے ہوئے ہیں علی۔ اور جملہ آپ کے حوالے کروں، جس کے سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے۔ مومن کو خدا نے اپنا ایک صفاتی نام عطا کیا، علی کے چاہنے والوں کو خدا نے اپنا ایک صفاتی نام عطا کیا ہے، اور وہ صفاتی نام کیا ہے؟ اس کا نام بھی مومن ہے، اور علی کے چاہنے والوں کا نام بھی مومن، اس کا نام بھی مومن ہے، علی کے چاہنے والوں کا نام بھی خدا نے اپنے صفاتی نام مولا علی کو عطا کیے ہیں، سوائے ایک نام کے باقی سارے صفاتی نام خدا نے مولا علی کو عطا کیے ہیں، جس میں علی العظیم بھی ہے، جس میں دیگر خدا کے نام ہے جو صفاتی نام ہے مولا کو عطا کیے۔ ایک نام مومن ہے جو خدا نے علی کے چاہنے والوں کو عطا کیا، اور وہ کیوں عطا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی مومن کے دل میں رہتا ہے۔ جب خدا نے مومن کے دل میں جھانکا تو خدا کو مومن کا دل اتنا پسند آیا کہ خدا نے انسان کو مومن قرار دے دیا۔ جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ابن عباس نام سب نے سن رکھا ہے، رسول کے چچا کے بیٹے، جناب عباس کے بیٹے ابن عباس۔ جب فقیر شام کی حکومت شام کے اوپر ہوئی، توجہ رکھیے گا، جب شام کے اوپر اس کی حکومت ہوئی تو ابن عباس بھی مدینہ سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ جب ابن عباس شام گئے، اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے تفسیر قرآن کی، آج بھی تفسیر ابن عباس موجود ہے اور مشہور ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ابن عباس نے تفسیر کی۔ اور ابن عباس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جب یہ تفسیر کرتے تھے تو تفسیر کرتے کرتے آیت کے اندر جب آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مولا علی کا ذکر لے آتے۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے جب تفسیر کرتے تھے تو چاہے کوئی بھی آیت ہو، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے تفسیر کے درمیان میں علی کا ذکر لے آتے۔ اور ابن عباس کو امت کی سیاہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ لقب تھا ابن عباس کا کہ امت کی سیاہی، یہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے۔ اتنی تفسیر کی ہے ابن عباس۔ فقیر شام ابن عباس کے پاس آیا، اور اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں ایک بات اور آپ کے حوالے کروں کہ جب قیصر روم نے ایک خط بھیجا کسی دربار میں، توجہ رکھیے گا، کسی دربار میں ایک خط بھیجا اور خط کے ساتھ ایک شیشی بھیجی، تو اس میں اس نے لکھا کہ اگر تم، توجہ رکھیے گا، اگر تم رسول کے سچے وصی ہو، اگر تم رسول کے سچے خلیفہ ہو تو اس شیشی کے اندر کائنات کی ہر شے کو بند کر کے دکھاؤ۔ اس شیشی کے اندر کائنات کی ہر شے کو بند کر کے دکھاؤ۔ جب وہ خط اور وہ شیشی اس کے پاس آئی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اتنی سی شیشی کے اندر اتنی بڑی کائنات کی ہر شے کو کیسے بند کیا جائے۔ تو ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے کہ تم نے اس کی مراد کو سمجھا نہیں۔ تو کہنے لگا ابن عباس مطلب کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ ابن عباس کے ساتھ چلے اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ ابن عباس نے کہا کہ سمندر میں سے پانی کو اس کے اندر بھرو اور پانی کے شیشی کے اندر بھر کے اس قیصر روم کو بھیج دو، اور ساتھ میں قرآن کی وہ آیت بھیجو جو خدا نے، جس میں قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے حیات بخشی ہے۔
اللہ نے ہر شے کو پانی سے حیات بخشی ہے. تو کہنے والے نے کہا ابن عباس یہ اتنا علم تم نے سیکھا کہاں سے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے بس کچھ راتیں علی کے پہلو میں بیٹھ کے گزاری ہے. بس کچھ راتیں علی کے پہلو میں بیٹھ کے گزاری ہے. یہ علم مجھے وہاں سے آیا ہے کہ جب علی نے تفسیر قرآن پڑھنا شروع کی تو راتوں کی راتیں گزر گئی، دن کے دن گزر گئے، لیکن علی صرف ابھی بائے بسم اللہ کے با پر گفتگو کر رہے تھے اور تفسیر ختم نہیں ہو رہی تھی. جب دیکھا کہ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں تو علی نے جملہ کہا کہ ابن عباس اگر میں علی چاہوں تو اس بائے بسم اللہ کے اوپر اتنی تفسیر کروں کہ کائنات بھر جائے گی لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی. کائنات بھر جائے گی لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی. تو ابن عباس نے کہا میں نے یہ علم علی سے سیکھا، یہ علم علی سے آیا. تو کہنے لگا یہ ابن عباس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابن عباس تمہارے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ توجہ، تمہارے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ ابن عباس نے مسکرا کے کہا وہی فرق ہے جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں ہے. وہی فرق ہے جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق. تو ابن عباس سے آ کے فقیر شام کہنے لگا کہ ابن عباس ہم نے سنا ہے کہ ہر آیت کی تفسیر میں تم علی کا ذکر کرتے ہو، یہ علی کے ذکر سے ہٹ کر بھی ذرا تفسیر کرو. تو کہنے لگے کہ تو ہی بتا دے کہ کون سی آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں علی نہ ہو، کون سی آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں علی نہ ہو. کہنے لگا کہ سوچو قرآن بھرا ہے 6666 آیتیں ہیں، تم صرف انہی آیتوں کی تفسیر کرتے ہو جس میں علی کا ذکر ہے. کہنے لگے کہ کیا اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں خدا نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات آگے تصویر زیادہ ہے بعد میں آنے والی مل کے بلند آواز سے صلوات. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ تو ابن عباس نے کہا تو ہی بتا دے کہ کون سی آیت کی تفسیر کروں. کہنے لگا کہ قرآن بھرا ہے آیت، تم صرف انہی آیتوں کی تفسیر کرتے ہو کہ جس میں علی. کہنے لگا تم بتا دو کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تفسیر کرو. تو کہنے لگا آیت تطہیر کے اندر بھی علی موجود تھے، اس میں بھی علی ہے، اس لیے اس کی تفسیر نہ کرو. تو ابن عباس نے کہا کہ پھر تم بتاؤ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کی تفسیر کروں. تو کہنے لگے کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے بھی علی ہیں، اس آیت میں بھی علی ہے، تو اس کی بھی تفسیر نہ کرو. کہنے لگے ابن عباس کہ پھر اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں سورہ بقرہ کے اندر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ایک من وہ ہے کہ جو بستر پر لیٹ کر خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے. تو کہنے لگا کہ ابن عباس اس کی بھی تفسیر نہ کرو کہ اس لیے کہ بستر پر لیٹ کر خدا کی مرضیاں خریدنے والا علی ہے، اس لیے اس کی بھی تفسیر نہ کرو، اس کے اندر بھی علی موجود ہے. ابن عباس نے کہا پھر کس کی تفسیر کروں؟ خدا اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک ہادی رکھا ہے، اور جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ اس قوم کے اوپر ڈرانے والا میں محمد ہوں اور ہادی علی ہے. ڈرانے والا میں محمد ہوں اور ہادی علی ہے. کہنے لگا اس آیت کی بھی تفسیر نہ کرو اس لیے کہ اس کے اندر بھی علی موجود ہے. ابن عباس نے کہا پھر کون سی آیت کی تفسیر کروں تم ہی بتا دو. کہنے لگا ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرو جس میں خدا کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. کہنے لگے ابن عباس اس کی طرف دیکھ کے تیری قسمت خراب ہے، اس آیت کے اندر بھی علی موجود ہے، اس آیت کے اندر بھی علی موجود ہے. کہنے لگا ابن عباس اس آیت میں علی کیسے موجود ہے؟ ابن عباس نے کہا یاد کرو وہ دن کہ جب رسول اللہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد مدینے میں زلزلہ آیا تھا، اور جب زلزلہ آیا تھا تو سارے مدینے والے اپنے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا. علی اطمینان کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے اور چہرے پر عجب سکون تھا علی کے چہرے پر، اور پورا مدینہ زلزلے سے کانپ رہا تھا. اور علی اس زلزلے آتی ہوئی زمین پر چلتے ہوئے اطمینان سے چلتے چلتے مدینہ کے ایک صحرا میں آ کے پہنچے اور زور سے پیر کو زمین پر مار کر کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے زمین تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے کہ خاموش ہو جا.
القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن میں ہر آیت کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر رسول کی حدیثوں میں موجود ہے، وہ علی کہ جس کے بارے میں رسول نے حدیث بیان کی، جس کو غدیر کے میدان میں اپنے کاندھوں پہ بلند کر کے رسول نے کہا کہ دنیا والوں اسے پہچانو، یہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ سورہ برات جب آئی اور امیر المومنین کو بھیجا گیا، اور جب سورہ برات کی امیر المومنین نے مشرکین کے ہجوم میں کھڑے ہو کے تلاوت کی تو سب خاموش تھے اور خاموشی سے سن رہے تھے اور اپنے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ علی بول لو آج جتنا بولنا، ایک دن اس کا بدلہ لے لو۔ اور جب علی تلوار چلاتے تو صرف یہی سوچتے تھے کہ علی چلا لو تلوار جتنی چلا لو، ایک دن اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ کہ میدان میں بدلہ کیسے لیں؟ اس لیے کہ جو علی کے سامنے آتا ہے علی اسے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ میدان میں بدلہ لینا مشکل ہے، اس لیے تیاری کی گئی، مشورہ کیا گیا، اور مشورے کے بعد جب لوگ بیٹھے کہ علی کو کیسے مارا جائے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک میدان میں میں نے دیکھا ہے کہ علی کو مارنا کتنا آسان ہے۔ کہنے لگے مطلب کیا ہے؟ کہا علی کو نماز کی حالت میں مارنا آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ایک میدان میں لڑتے لڑتے علی کی ایڑی میں ایک تیر آ کے لگا تھا، اور تیر نکالنا اتنا مشکل تھا اس لیے کہ وہ علی کے پاؤں کو پار کر گیا، تیر نکالنا مشکل تھا۔ لیکن امیر المومنین نے کہا کہ انتظار کرو، رسول خدا نے کہا کہ انتظار کرو، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جب سجدے میں علی چلے جائیں تو تم آرام سے تیر نکال دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی جب سجدے میں چلے گئے تو ہم نے آرام سے تیر نکال لیا، علی کو خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگے علی کو نماز میں مارنا آسان ہے۔ ہاں عزادارو، 18 رمضان گزر گئے، کل 17 رمضان تھی۔ امیر المومنین کا آخری خطبہ جو امیر المومنین نے دیا، 17 رمضان آخری خطبہ ہے، 18 رمضان آخری افطار ہے۔ جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا، اس لیے کہ آج حسین کو پرسہ دینا ہے، حسین کے بابا، آج مولا حسن کو پرسہ دینا، آج جناب زہرا کو مولا علی کا پرسہ دینا، آج رسول خدا کو مولا علی کا پرسہ دینا، جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا، رونے میں شرمانا نہیں ہوتا۔ 17 رمضان کوفے کی مسجد، کوفے والے بیٹھے، نماز کے بعد علی منبر پر آئے اور منبر پر آ کر کہنے لگے کوفے والوں، کیا علی کا تم پر کوئی حق بھی ہے؟ کوفے والوں نے کہا یا علی آپ حکم کیجئے، ہماری جان آپ پر قربان۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہنے لگے کوفے والوں میری ایک وصیت ہے تم سے۔ کہ یا علی حکم کیجئے۔ کہ کوفے والوں وصیت یہ ہے کہ میرے بعد یا کسی بھی دور میں یتیموں کو پتھر نہ مارنا، قیدیوں کو تنگ نہ کرنا۔ علی بول رہے ہیں کوفے کے منبر سے، اس لیے کہ علی وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب قیدیوں کو پتھر مارے جائیں گے، جب بیویوں کو پتھر مارے جائیں گے، علی وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ علی نے کہا کوفے والوں یتیموں کو تنگ نہ کرنا، قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، کسی پر گرم پانی نہ پھینکنا۔ علی خطبہ دیتے دیتے رکے، برابر میں سے مولا کا صحابی ساسا بن سوہان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا یا علی اتنا وقت ہو گیا آپ نے اپنی داڑھی پر خضاب نہیں کیا، اتنا وقت گزر گیا آپ نے اپنی داڑھی پر خضاب نہیں کیا۔ تاریخ کہتی ہے مولا بڑے اہتمام سے داڑھی پر خضاب کیا کرتے تھے، لیکن 40 ہجری میں مولا نے رمضان سے کئی مہینے
پہلے ہی خضاب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو مولا کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور مولا نے کئی مہینے سے خضاب نہیں کیا تھا۔ ساسا کہتا ہے مولا مجھے حکم دیجئے، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بازار میں جا کر آپ کے لیے خضاب لے کے آؤں۔ یا علی آپ کی داڑھی بغیر خضاب کے اچھی نہیں لگتی، یا علی آپ اپنی داڑھی پر خضاب رکھا کیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ ساسا بیٹھ جاؤ، علی خضاب کریں گے اپنی داڑھی پر اور ضرور خضاب کریں گے، لیکن ساسا اس مرتبہ جو علی خضاب کریں گے وہ ایسا خضاب ہوگا کہ جس کا رنگ قیامت تک نہیں اترے گا، جس کا رنگ قیامت تک نہیں اترے گا۔ ساسا بیٹھ گیا اور مولا نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ عید میں کتنے روز باقی رہ گئے ہیں؟ تو مولا حسن نے کہا بابا 12 یا 13 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ بیٹا حسن عید تو وہ منائے گا جو 21 کے بعد زندہ رہے گا، عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ آگے بڑھے، مولا نے آگے سے آواز دے کے کہا بیٹا حسین ذرا ہمارے قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، حسین کی داڑھی کے بوسہ لینا شروع کیا، بوسہ لیتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے روتے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور علی روتے جاتے ہیں اور بوسہ لیتے جاتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا بابا یہ بتائیے میری داڑھی پر بوسہ دے کے روتے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے روتے ہوئے آواز دے کے کہا بیٹا حسین مدینہ شہر تھا، مسجد نبوی کا منبر تھا، رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دیتے دیتے رسول نے خطبہ روکا اور مجھے مجمع میں سے اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگا کر میری داڑھی کا بوسہ لیا اور میری داڑھی کا بوسہ لے کر رسول خدا نے رو کر کہا یا علی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ داڑھی آپ کے خون میں رنگین ہو جائے گی۔ میرے حسین میں اس لیے رو رہا ہوں تمہاری داڑھی کا بوسہ لے کے کہ میری داڑھی تو فقط میرے خون میں رنگین ہوگی، تمہاری داڑھی کبھی اکبر کے لہو سے، کبھی عباس کے لہو سے، کبھی اصغر کے لہو، کبھی اکبر کے لہو سے رنگین، کبھی عباس کے لہو سے رنگین، کبھی علی اصغر کے لہو سے رنگین، کبھی اصحاب کے لہو سے رنگین ہوگی۔ 18 رمضان آ گئی، ہاں عزادارو آخری افطار مولا علی نے اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا ہے۔ 18 رمضان آخری افطار ام کلثوم کے ہاں افطار کیا ہے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے کہ میں نے بابا کے سامنے 2 چیزیں رکھی، کھجور بھی رکھ، دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا۔ تو مولا نے کہا کہ ام کلثوم کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بابا ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا کرتے؟ ام کلثوم ان میں سے ایک چیز کو اٹھا لو۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے نمک کو اٹھا لوں، لیکن مولا کی آواز آئی کہ ام کلثوم نمک رہنے دو، دودھ کا گلاس اٹھا لو، ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا مہمان آ جائے جسے شربت پلانے کی ضرورت، ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا مہمان آ جائے۔ مولا نے افطار کیا، بی بی کہتی ہے افطار کر کر مولا اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حجرے میں جا کے علی نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی عبادت پر امیر المومنین آئے اور عزادارو مولا نے عبادت شروع کی اور رات ڈھلتی جا رہی ہے۔ جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا یہ رات بڑی عجیب رات تھی، علی مصلی پر جاتے تھے، چند لمحے عبادت کرتے تھے، پھر شہر میں آ کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا، خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر آتے اور پھر شہر میں آ کر کہتے یہ وہی رات ہے کہ جس کا رسول اللہ سے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وہی رات ہے کہ جس رات میں علی کی داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ عزادارو علی ساری رات عبادت میں مصروف رہے، عبادت الہی کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی مصلی سے اٹھے، اپنی عبا کو درست کیا، اپنے امامے کو درست کیا اور چلتے چلتے علی شہر میں آئے۔ اب جو مولا شہر میں آئے تو گھر میں جو مرغابیاں پال رکھی تھی انہوں نے مولا کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ مولا مرغابیوں کے پاس بیٹھے اور آواز دے کے کہا کہ بچوں اگر میرے بعد ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھ لینا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ عزادارو علی کو کتنا خیال ہے جانوروں کا؟ میں کہوں گا مولا آپ کو مرغابیوں کا اتنا خیال
زنجیر لٹک رہی تھی وہ زنجیر مولا کے ابا کے دامن میں اٹکی. ابا کے دامن میں اٹکی. مولا نے زنجیر کو ہٹایا اور آواز دے کے کہا کہ آج کائنات کی کوئی شے علی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتی. اور یہ کہہ کے مولا علی نے مسجد کی جانب قدم نکالے اور چلتے چلتے گھر کے باہر علی آئے اور گھر کے باہر پہلا قدم رکھا. اب علی چلتے جا رہے ہیں. کوفہ میں عجیب منظر ہے, عجیب سناٹا ہے کوفہ شہر میں. علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں. کوفے کے یتیموں کو کیا پتا کہ یہ علی مسجد کی طرف آخری بار جا رہے ہیں. زینب و ام کلثوم کو کیا پتا کہ علی آخری مرتبہ مسجد میں جا رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو آذان کی آواز آئے گی یہ علی کی زندگی کی آخری آذان ہوگی. چلتے چلتے مولا مسجد میں آئے. مسجد میں آ کے مولا نے مسجد میں سونے والوں کو اٹھایا. ابن ملجم کو اٹھا کے کہا اٹھو, جو کرنے آئے ہو وہ کرو, آج علی اپنا کام کریں گے. عزادارو چلتے چلتے علی محراب عبادت میں آئے اور محراب عبادت میں آ کر عزادارو مولا علی نے آذان کے لیے اقامت بلند کی. عزادارو آذان کے لیے ہاتھ بلند کیے. تاریخ میں 2 آذانیں ہیں جب بڑی مشکل سے سنی ہے زینب ام کلثوم نے. ایک 40 ہجری 19 رمضان کی آذان ہے, ایک 61 ہجری 10 محرم علی اکبر کی آذان ہے. جب علی اکبر نے اللہ اکبر کہا حسین کی آواز آئی. زینب ام کلثوم نانا کے لہجے میں علی اکبر کی آخری آذان. عزادارو ادھر 40 ہجری 19 رمضان کی وہ فجر علی آذان کے محراب آذان پہ آئے اور آ کر عزادارو آذان دینا شروع کی. یہاں مولا علی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. تاریخ کہتی ہے کہ یہ اللہ اکبر کی صدا اس دن صرف کوفے میں نہیں بلکہ کوفے کے باہر بھی لوگوں نے سنی اور کوفے کے یتیموں نے کہنا شروع کیا یہ بابا علی کیسی آزاد